جی اسٹوڈینٹس، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے غزوہ خندق اور غزوہ احزاب کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی وجہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہوئی تھی۔ جیسے ہم نے غزوہ بدر میں پڑھا ہے کہ وہ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ مین کاز بنا تھا غزوہ بدر ہونے کے پیچھے۔ اس کے بعد جو غزوہ احد ہوئی ہے وہ بدر کے انتقام میں ہوئی تھی۔ یہ جو اپنے بیسک جو مین اس کی ریزنز ہیں نا، وہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ غزوہ خندق جو کہ 5 ہجری کو ہوئی ہے، اور اس کی بڑی وجہ کیا تھی کہ اس میں نا سارے کے سارے جو اسلام دشمن جو گروہ تھے انہوں نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ اب ہم ایسا کریں کہ ان کے خلاف مل کے ہم جنگ کرتے ہیں اور ان کو ختم کر دیتے ہیں، کہ ان کو مسلمانوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اسلام کے خلاف اس اتحاد کو، یعنی اس جو یہ کمیونٹی بن گئی تھی، یہ سارے گروپس کمبائن ہو گئے تھے، ان کو احزاب کا نام دیا گیا ہے۔ اس غزوہ کو خندق بھی کہا جاتا ہے اور اس غزوہ کو احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو جو اگر ہم دیکھیں تو خندق اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس غزوہ میں خندق کھودی گئی تھی، ٹھیک ہے، جو کہ یہ اہل عرب کے لیے نئی چیز تھی۔ انہوں نے پہلے یہ مطلب میم پھر سے بتا دیں۔ اوکے، آواز کلیئر نہیں آ رہی میری؟ نہیں میم، تھوڑی تھوڑی سی اس لیے کہہ رہی ہوں، پھر سے بتا دیں۔ چلے میں دوبارہ شروع کر رہی ہوں، ٹھیک ہے جی کلاس۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے غزوہ احزاب اور غزوہ خندق۔ اس غزوہ کے 2 نام کیوں ہیں؟ ان کی 2 بڑی وجوہات ہیں کہ ایک تو پہلے یہ ہے کہ اسلام اور کفر کی تیسری فیصلہ کن لڑائی کو غزوہ خندق اور غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ یہ 5 ہجری میں ہوئی تھی، اور اس میں کیا ہوا تھا کہ اسلام کے خلاف جتنے بھی گروہ تھے، وہ میں نے بتایا تھا نا کہ 4 گروہ ہیں، منافقین ہیں، یہودی ہیں، اور اس کے بعد ایک تو مہاجرین تھے، اور ایک یہ دشمن نہیں ہے، میں وہ گروہوں کی بات کر رہی ہوں جو کہ ہم نے میثاق مدینہ میں آلریڈی پڑھے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اسلام دشمن گروہ ہیں ان میں یہودی تھے، منافقین تھے اور کفار تھے۔ اس میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مل کے پلاننگ کی کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہم ان کے خلاف، یعنی مسلمانوں کے خلاف مل کے جنگ کریں تاکہ ہم ان کو ختم کر دیں، ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ تو اس دوران کیا ہوا تھا کہ اس جنگ میں یا اس غزوہ میں خندق کھودی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی خندق کھودنے کا مقصد کیا تھا، جو کہ حضرت سلیمان فارسی نے تجویز دی تھی کہ جو بھی ایک خندق گڑھا ٹائپ، اگر آپ اس کا مفہوم لو تو وہ کھودنے کا مقصد کیا تھا تاکہ مسلمان جو ہے وہ سیف رہیں، کیونکہ جو کفار آ رہے تھے انہوں نے محاصرہ کرنا تھا مدینہ کا۔ تو دوسری وجہ جو ہے، یعنی اس جنگ کو احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ پورے عرب کے جو گروہ در گروہ جو ہیں وہ اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، اور قرآن مجید میں اسلام کے خلاف اس اتحاد کو احزاب کہا گیا ہے۔ احزاب جو ہے وہ حزب کی جمع ہے۔ احزاب یعنی حزب کی جمع ہے، اور حزب عربی زبان میں جو حزب جہاں گروہ کو کہتے ہیں، جو کہ ہم اردو میں کہتے ہیں نا گروہ، اور انگلش میں ہم کہتے ہیں گروپ۔ تو اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ انٹوالٹی آف گروپس، تمام گروپس کا مجموعہ تھا یہاں پہ، یعنی سارے گروپس مل کے، سارے گروہ کے گروہ مل کے آ رہے تھے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے تاکہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب اس کی جو لاسٹ لائن ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیراگراف کی جو لاسٹ لائن ہے، جو کہ میں نے انڈر لائن کی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں کیسر و کسرا پر اسلام کی فتح کی بشارت دی تھی، ٹھیک ہے۔ کیسر کس کو کہتے ہیں؟ کیسر بیسیکلی کہتے ہیں روم کے بادشاہ کو، یہ لقب ہے، لکھ لیں۔ کیسر کس کو کہتے ہیں؟ روم کے بادشاہ کو۔ اور کسرا کہتے ہیں ایران کے بادشاہ کو، یہ لقب تھا ان کا۔ نجاشی میم کہتے ہیں، کیسر میم کس کو کہتے ہیں؟ کیسر کہتے ہیں روم کے بادشاہ کو، اور کسرا کہتے ہیں ایران فارس کے بادشاہ کو۔ نجاشی کہتے ہیں حبشہ کے بادشاہ کو۔
اور فرعون کہتے ہیں مصر کے بادشاہ کو. اب ہم اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس میں تقریباً جو کفار کی تعداد ہے وہ 10,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی. ٹھیک ہے, کفار کی تعداد تھی 10,000 اور مسلمانوں کی تعداد تھی 3,000. جیسے کہ میں نے بتایا کہ ان ٹویلٹی آف آل گروپس, سارے گروپس مل کر آ رہے تھے یہاں پہ حملہ کرنے کے لیے. تو پہلے کیا ہوا کہ ابو سفیان جو ہے قریش کا ایک قافلہ لے کر یہاں مدینہ کی طرف روانہ ہوا اور اس کی فوج کی تعداد 4,000 تھی. کتنی تھی؟ 4,000 تھی. چونکہ میں نے بتایا ہے کہ یہاں پہ قریش کے ساتھ سب نے مل کے ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے, آپ بس لڑائی کریں. پہلے 4,000 تھی ان کی تعداد, بعد میں یہ 6,000 ہو گئی. 6,000 مطلب کس طرح سے, مطلب پہلے 4,000 تھی اور 6,000 مزید مکس ہو گئے تھے ان میں اور ٹوٹل بن گئے 10,000. اور یہ 6,000 میں کون سے لوگ شامل تھے؟ بنو مرا ہے, بنو قطفان ہے, بنو اسد ہے اور بنو سلیم ہے. یہ آپ کی بک میں مینشن ہے, میں ویسے آپ کو بھی بتا رہی ہوں کہ یاد رکھ لیں کہ پہلے قریش کی قیادت سنبھالی. قریش ایک قبیلہ ہے نا, کیونکہ میں نے بتایا تھا عرب میں باقی بھی قبیلے تھے, بہت سارے قبیلے تھے. ان میں سے جو قریش کا قبیلہ ہے اس سے نبی پاک کا تعلق تھا. اور یہی قریش قبیلے نے ہی بعد میں جب آپ مدینہ چلے گئے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم چلتے ہیں. ابو سفیان یہاں پہ بنو امیہ سے تعلق رکھتا تھا. قریش کی 10 شاخیں تھیں, آپ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے اور ابو سفیان بنو امیہ سے تعلق رکھتا تھا. اور اس نے مطلب ہے وہاں پہ سارے لوگوں کو اکسایا کہ دوبارہ جنگ کرنی چاہیے. تو یہ 4,000 جو ہے لوگوں کے ساتھ اپنی افواج لے کر مدینہ والی سائڈ پہ روانہ ہوا اور راستے میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے بنو مرا, بنو قطفان, بنو اسد اور بنو سلیم. یہ 6,000 لوگ تھے. تو تقریباً ٹوٹل ملا کے کل 10,000 لوگ ہو جاتے ہیں. تو جنہوں نے حملے کے لیے پلاننگ کی تھی وہ تقریباً کہہ لیں کہ 10,000 لوگ تھے اور مسلمان صرف تعداد میں 3,000 تھے. اب چلتے ہیں کہ اس کی وجوہات کی طرف. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اسلام دشمنی. یہ بدر کی بھی وجہ ہے, یہ احد کی بھی وجہ ہے اور یہ غزوہ خندق کی بھی وجہ ہے. اس میں کیا ہوا تھا کہ سب سے بڑی دشمنی, سب سے بڑی وجہ اسلام دشمنی ہے. جنگ خندق میں عرب کی تمام اسلام دشمن قوتیں جمع ہو کر اسلام کی نئی مملکت کو ختم کر دینا چاہتی تھی اور اسی وجہ سے وہ پلاننگ کر رہی تھی کہ کس طرح سے ہم اس کو ختم کریں. ناکامی احد. احد کی ناکامی بھی بہت بڑی وجہ بنی. جیسے ہم نے پڑھا پہلے کہ احد کیوں ہوئی تھی؟ بدر کی ناکامی کی وجہ سے. وہ اس کا انتقام لینے کے لیے احد لڑنا چاہ رہے تھے. اب احد کی ناکامی کا بدلہ لینا چاہ رہے تھے. اس کے بعد یہود کی مدینہ بدری. یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے. پوائنٹ نمبر 3, مسلمانوں نے جنگ بدر کے بعد بنو قینقاع کو نکالا تھا مدینے سے اور جنگ احد کے بعد بنو نذیر کو نکال دیا تھا مدینے سے. لیکن ابھی جو تیسرا یہودی قبیلہ ہے بنو قریظہ, وہ وہیں پہ ہے. کہاں پہ؟ مدینہ میں ہے. تو یہ کیا ہوا تھا, ایک بڑی وجہ کہ یہ جو جنگ بدر کے بعد بنو قینقاع کو نکالا تھا اور جنگ احد کے بعد بنو نذیر کو نکال دیا تھا. تو یہ جو 2 یہودی قبیلے تھے, کچھ شام چلے گئے, کچھ جا کے خیبر میں رہنا شروع ہو گئے. اس کے بعد قبائل کا جذبہ انتقام. عرب قبائل تمام تر اختلافات کے باوجود اسلام دشمنی کا مشترکہ رویہ اختیار کیے ہوئے تھے. اب وہ سب مل کر اس نوزائیدہ مملکت کو ختم کر دینا چاہتے تھے. یعنی جو اسلامی ریاست ہم نے پیچھے پڑھا, اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی گئی تھی, یہ بھی جنگ کا ایک اہم سبب تھا. معاشی بدحالی. نہ صرف قریش بلکہ پورے عربوں کی تجارت خطرے میں پڑ گئی تھی, کیونکہ اگر اسلام مضبوط طاقت بن جاتا تو قریش کی تجارت ختم ہو کے رہ جاتی تھی. ان سے ان کی معاشی بدحالی بھی بڑھ جانی تھی. اس معاشی بدحالی کے خدشے سے اس جنگ کو ختم کر دیا گیا تھا. گویا یہ جنگ سیاسی اعتبار سے آپ اگر دیکھو تو اقتصادی ان کو اپنا ڈر پڑا ہوا تھا کہ ہم جو ہیں بار بار ہار رہے ہیں, بار بار شکست کا سامنا کر رہے ہیں. دوسرا میں نے وہ شاہراہ کا کل آپ کو بتایا تھا, مدینہ سے ہو کے گزرتی تھی زیادہ تر یہ جو قافلے شام جایا کرتے تھے. نیکسٹ جو پیج ہے, پیج نمبر ہے آپ کی بک کا 168. اوپن کر لیں. اچھا جی, یہ کیا ہوا تھا کہ بدر میں نہ آنے کی بدنامی.
بدر میں نہ آنے کے بعد کی بدر میں نہ آنے کی بدنامی. اس میں کیا ہوا تھا کہ جنگ قریش نے اچھا یہ بڑا نا ایک کہہ لیں اہم پوائنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ بدر میں نہ آنے کی بدنامی. بدر تو کنویں کا نام ہے نا جہاں پہ غزوہ بدر ہوئی تھی. ہوا کیا کہ احد میں جب ناکامی ہوئی انہیں کفار کو تو ابو سفیان دھمکی دے کے گئے تھے کہ میں دوبارہ بدر اپنی فوج لے کر آؤں گا اور آ کے آپ پہ پھر دوبارہ حملہ کروں گا. تو ہوا کیا تھا کہ یہ آیا ضرور تھا وہاں پہ اور اس نے آ کے ایک مسلمان کو شہید کیا تھا اور چراغا کو نقصان کر دیا تھا. تو جو باقی مسلمان تھے انہوں نے ابو سفیان کا پیچھا کیا اور یہ وہاں سے بھاگ گیا. یہ بھی ایک بزدلی کی نشانی ہے نا کہ یہ پہلے دھمکیاں دے کے جا رہا تھا کہ میں آؤں گا اور آ کے آپ پہ حملہ کروں گا. آیا ضرور یہ وہاں پہ اور جب اس کا تعاقب کیا گیا تو یہ بھاگ گیا وہاں سے. ایک اس کو وہ بھی ٹینشن پڑی ہوئی تھی کہ میری بدنامی ہو جائے گی کہ میں وہاں سے بھاگ کیوں گیا ہوں. اب میں دوبارہ حملہ کرتا ہوں پوری فوج کے ساتھ. اس کے بعد ہے جی عربوں کی مدد. عربوں کی مدد یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے کہ وہی جو میں نے ابھی سٹارٹنگ میں بتایا ہے کہ یہاں پہ جو قریش ایک قبیلہ ہے اس کے ساتھ باقی تمام جو قبیلوں نے ایک ایگریمنٹ کر لیا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے آپ بس جنگ کریں. اس کے بعد ہے جی فیصلہ کن مارکے کی ضرورت. اب نا ایک فائنل ڈیسیجن ہونا بہت ضروری تھا کیونکہ بار بار بدر میں بھی شکست ہوئی احد میں بھی شکست ہوئی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب کسی نہ کسی طریقے سے نا اب اس کو ختم کیا جائے. ٹھیک ہے کسی نہ کسی طریقے سے اب اس کو ختم کیا جائے اور یو کین سے کہ ایک فائنل ڈیسیجن ہو جائے. اور فائنل ڈیسیجن کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ آپ سے زیادہ بہتر ہیں. یہ ان کا بیک آف دا مائنڈ ان کا یہ پوائنٹ. اب ہم واقعات کی طرف چلتے ہیں کہ جنگ ہوئی کس طرح سے غزوہ کس طرح سے ہوئی. لشکر قریش کی روانگی اور اطلاع یہ مسلمانوں کو 6 روز پہلے پتہ چلی تھی اور 6 روز پتہ چلنے کے بعد پھر حضرت سلیمان فارسی نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ خندق کھود دی جائے. خندق کھودی جائے اور اس دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ان کا مشورہ تھا حضرت سلمان فارسی کا جس کی وجہ سے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی. اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے تو کس طرح سے سمجھنا ہے کہ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ سارے کے سارے گروہ مل کے انٹویلٹی آف گروپس مل کے آپ کے خلاف لڑنے آ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے تعداد تو زیادہ ہونی تھی. مسلمان ٹوٹل ملا کے ساری افواج کو ملا کے 3000 ہو رہے تھے اور وہ اتنے زیادہ تعداد میں تھے نا تو اس کے لیے نا کوئی ایک پراپر حکمت عملی کرنے کی ضرورت تھی. اور اس دوران میں آپ کو بتا دوں کہ مدینہ کے ارد گرد نا پہاڑ تھے. مدینہ کے ارد گرد جو ہیں وہ پہاڑ تھے اور گھر ایک دوسرے کے ساتھ متصل تھے یعنی جڑے ہوئے تھے. گھر جو تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے متصل تھے اور اس کے ارد گرد جو ہیں وہ پہاڑ تھے اور جو کہ کہہ لیں کہ یہ ایک نا اللہ کی طرف سے قدرتی دفاعی ایک سسٹم تھا کہ مدینہ کے پاس جو ہے. لیکن ایک جگہ جو ہے جس کو ہم 2 پہاڑ ایسے تھے جن کے مدینہ کے آس پاس میں نے بتایا نا کہ سارے کے سارے پہاڑ تھے لیکن 2 پہاڑ ایسے تھے کہ جن کے درمیان سے حملہ ہو سکتا تھا آسانی سے. ٹھیک ہے 2 پہاڑ ایسے تھے جن کے درمیان سے حملہ ایزیلی ہو سکتا تھا مدینہ حملہ ہو سکتا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ خندق کھودی ہے. تو یہ 2 پہاڑوں کا نام ہے کوہ عبیدہ ہے اور ایک کا نام ہے کوہ رائج. یہ 2 جو پہاڑ ہیں ان کے درمیان سے حملہ ہو سکتا تھا. یہاں پہ خندق کھودی گئی اور اس کا فیصلہ جو ہے حضرت سلیمان فارسی نے دیا تھا. حضرت سلیمان فارسی نے جب یہ فیصلہ دیا تو اہل مدینہ اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ جو مہاجرین تھے وہ کہہ رہے تھے کہ سلمان جو ہے وہ ہم میں سے ہیں اور جو ہے وہ مہاجرین کہہ رہے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہیں. ٹھیک ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان جو ہیں وہ اہل بیت میں سے ہیں. ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد یہ جو خندق کھودی گئی ہے جو اہم چیز یاد رکھنے والی ہے کہ اس کی جو تیاری ہوئی ہے وہ کہہ لیں کہ کس طرح سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدد فرمائی تھی ساتھ ساتھ اور یہ تمام کام 6 روز میں 3000 افراد نے بڑی مشقت اور پریشانی کے عالم میں مکمل کیا تھا اور اس کی چوڑائی 15 فیٹ تھی. چوڑائی اس کی 15 فیٹ تھی اور لمبائی 3.5 میل تھی اس خندق کی. فتح کی نوید یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. پوائنٹ نمبر 4
جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک نا راستے میں اسی جگہ پہ ایک چٹان آئی جو کہ بہت سخت تھی، ہارڈ تھی، جو ٹوٹ نہیں رہی تھی. تو صحابہ اس کو توڑنے میں ناکام ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کدال لی اور چٹان پر ماری اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں. میں آپ کو بتاؤں اس کی ڈیٹیل کیا ہے. پہلے یہ حدیث پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ سنن نسائی میں سے حدیث لی گئی، پھر میں اس کی آپ کو تفصیل بتاتی ہوں. آپ نے دوسری ضرب لگائی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے فارس دیا گیا ہے، واللہ اس وقت اس کا سفید محل دیکھ رہا ہوں. پھر تیسری ضرب لگائی اور فرمایا مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت اپنی جگہ سے سنا کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں. فتح کی نوید، یہ خوشخبری، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کہہ لیں کہ جب آپ نے وہ جو چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی نا، آپ نے جا کے اس پہ پہلی ضرب لگائی تو ایک کہتے ہیں کہ ایک بجلی کی طرح نا ایک چنگار سی نکلی، جیسے کہتے ہیں نا ایک روشنی ٹائپ ایک چیز نکلی، اور اس میں آپ کو نظر آیا کہ مجھے شام کی کنجیاں، یعنی شام فتح ہونے کی جو ہے نوید تھی وہ، کہ شام فتح ہوگا، شام بھی آپ کو ملے گا. دوسری آپ نے ضرب لگائی تو وہی اسی طرح سے ایک لائٹ نکلی اور اس میں آپ نے جو ہے فارس کے جو ہے سفید محل دیکھے. تیسری جو آپ نے ضرب لگائی تھی اس میں آپ کو یمن کی کنجیاں دی گئی. یعنی صحابہ حیران ہو رہے تھے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرب لگاتے ہیں، کوئی ہٹ کرتے ہیں پتھر کو، تو ایک چنگاری سی ٹائپ کوئی چیز نکلتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اوپر پکارتے ہیں اللہ اکبر. بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ وہ چٹان تھی جو کہ پہلے ٹوٹ نہیں رہی تھی، اور جب آپ نے جب اس پہ پہلی ضرب لگائی ہے اس چٹان پہ تو ایک چنگاری نکلی، ایک لائٹ جو ہے وہ نکلی بجلی کی طرح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، کیونکہ اس میں سب سے پہلے آپ کو نوید ملی تھی شام کی کنجیوں. آپ نے فرمایا کہ مجھے شام کے دروازے کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پھر آپ نے جب دوسری چٹان پہ دوسری دفعہ جب ضرب لگائی تو اس میں آپ نے کہا کہ مجھے اللہ اکبر، مجھے فارس دے دیا گیا ہے، ایران. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ واللہ میں اس وقت اس کے سفید محل دیکھ رہا ہوں. پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی. تیسری ضرب لگانے کے بعد آپ نے کہا کہ صحابہ حیران ہو رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس طرح سے کیوں ارشاد فرما رہے ہیں. تو وہ آپ نے بعد میں ان کو بتایا کہ اس طرح سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ مجھے ایک تو یمن کی کنجیاں دی گئی، مجھے فارس کے دروازے میرے لیے کھل رہے تھے، یمن کے دروازے میرے لیے کھل رہے تھے، اور شام کے دروازے میرے لیے کھل رہے تھے. تو یہ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے ایک نوید جو ہے وہ سنائی گئی تھی کہ وہ اپنے حوصلے پست نہ کریں بلکہ اللہ کی راہ میں لڑیں، اور آگے ان کی منزلیں آسان ہوں گی اور انہیں کیا ہوگا، انہیں نوید سنائی جائے گی باقی جگہوں. یعنی انہیں خوشخبری دی گئی تھی کہ یہ تمام جگہ جو ہیں ان پہ حکومت جو ہے بعد میں مسلمانوں کی ہوگی. پوائنٹ نمبر 5 ہے جی مدینے کا محاصرہ. اب نا ایک ہوا کیا تھا کہ جب خندق کی تیاری مکمل ہوگی اور لشکر کفار آ گیا، اس نے آ کے دیکھا، میں نے بتایا نا کہ مدینہ کے آس پاس سارے پہاڑ تھے اور جو گھر ہے نا وہ آپس میں متصل تھے، جڑے ہوئے تھے، لیکن 2 پہاڑ ایسے تھے جہاں سے حملے کا خطرہ تھا اور وہاں پہ خندق کھود دی گئی تھی. اب مجھے یہ بتائیں، ہر جگہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیکیورٹی قائم کر دی تھی، جیسے کہتے ہیں نا سیکیورٹی باہر لگ جانے، سیکیورٹی کھڑی کرتی، مثال کے طور پہ ایک سیکیورٹی کھڑی کر دی جاتی ہے، جیسے کہ ہمارے بارڈرز پہ جو ہے ہماری آرمی کھڑی ہوتی ہے حفاظت کرنے کے لیے، پاکستان کی کوئی ہماری باؤنڈری کراس نہیں کر سکتا. تو ایک قدرتی دفاعی سسٹم بھی وہاں پہ موجود تھا کہ پہاڑ اونچے اونچے تھے اور گھر جو تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، حملہ نہیں ہو سکتا تھا. لیکن دو پہاڑ ایسے تھے جہاں سے حملہ ہو سکتا تھا، وہاں پہ خندق کھود دی گئی تھی. اب مجھے بتائیں حملہ کہاں سے ہو سکتا تھا، ہے نا؟ اتنا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. اور یہ حضرت سلمان فارسی کی تجویز تھی. اب نا جب قریش وہاں پہنچے تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا، کیونکہ ان کی پلاننگ یہی تھی کہ ہم ان 2 پہاڑوں پہ، مطلب ہم جو 2 پہاڑ ہیں وہاں سے ہم اندر گھسیں گے اور ہم ان پر حملہ کر دیں گے. اب وہ دیکھ کے پریشان ہو گئے کیونکہ ان کے لیے خندق ایک نئی چیز تھی. وہ کہتے تھے یہ کیا چیز ہے. جیسے میں نے بتایا تھا نا اہل عرب نے جب فیل دیکھا، ہاتھی دیکھا، تو وہ کہنے شروع ہو گئے فیل یہ کیا، یہ کون سا جانور آ گیا. ان کے لیے وہ جانور نیا تھا، انہوں نے اس سال کو عام الفیل کا نام دے دیا. تو عرب کے لیے یہ خندق ایک نئی چیز تھی کیونکہ یہ جو طریقہ کار ہے نا، ایرانیوں کا طریقہ کار تھا. ایران خندق کھودا کرتے تھے، ایران کے لوگ. اور اس کا مشورہ جو ہے حضرت سلمان فارسی نے دیا، اور جب مشورہ دیا تو صحابی کہنے لگے، وہ مہاجرین کہنے لگے کہ یہ جو کیا کہہ لیں سلیمان ہے یہ ہم میں سے ہیں. ایک منٹ. وہ کہنے لگ گئے کہ جو یو کین سے کہ سلمان جو ہے ہم میں سے ہیں. اس طرح سے میں نے جو آپ کو بھی بتایا، اور مہاجرین کہنے لگے کہ وہ ہم میں سے ہیں.
تو یہ چیز ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں کہ وہ جو کفار آئے ہیں انہوں نے دیکھا وہ مدینہ کے آس پاس کھڑے ہو گئے. محاصرہ 10,000 کی فوج وہاں پہ کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے کہ کس طرح سے ہم مدینہ کے اندر انٹر ہوں, ہم کس طرح سے مسلمانوں پہ حملہ کریں. دیکھیں کتنی انٹرسٹنگ بات ہے. حملہ کرنے کی نیت سے آئے. کہتے ہیں نا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. کہ وہ پلاننگ کے ساتھ آئے ہیں کہ مسلمانوں پہ حملہ کرنے لگے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ جہاں سے حملہ کرنا تھا وہاں پہ خندق تھی, اور اسی خندق کو جب انہوں نے پار کرنے کی کوشش کی تو مطلب کہتے ہیں کہ جو خندق کو پار کرنے کی, آپ کا پیج نمبر 169 پہ یہ مینشن ہے, جب انہوں نے خندق پار کرنے کی کوشش کی ان میں سے نا 2 لوگ تھے, 2 لوگ اور ان کے ساتھ میں 2 سردار تھے, انہوں نے ان کے ساتھ باقی لوگ تھے اور ان کا نام ہے, ایک کا نام تھا عمر بن عبدود اور ایک کا نام تھا نوفل. عمر بن عبدود نے کیا کیا کہ خندق کو پار کر لیا. حالانکہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اتنی زیادہ تھی, پار نہیں ہو سکتی تھی, لیکن نا اس نے بڑی کہہ لیں کہ چلاکی کے ساتھ خندق کو پار کر لیا. ایک جگہ سے تھوڑی کم چوڑی تھی خندق. جب اس کو پار کر لیا تو حضرت علی سامنے کھڑے تھے, انہوں نے اس کو مار دیا, قتل کر دیا. اس کے ساتھ جو نوفل اس کے ساتھ اس نے خندق پار کرنے کی کوشش کی تو کیا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کیا ہوا, وہ خندق کے اندر گر گیا. آپ نے اندر جا کے اس کو مار دیا اور باقی اس کے جو سارے ساتھی ہیں وہ بھی خندق میں گر کے. کل میں پوچھوں گی کن 2 لوگوں نے اور اس کے باقی ساتھیوں نے خندق پار کرنے کی کوشش کی اور وہ مارے گئے. حضرت علی نے ان کو مارا تھا. اور عمر بن عبدود ہے ایک کا نام, عمر بن عبدود, اور ایک کا نام ہے جی نوفل. اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو محاصرہ ہے, محاصرہ کہتے ہیں گھیراؤ, انہوں نے گھیراؤ ڈالا ہوا تھا. اس دوران انہوں نے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی بھی بڑی کوشش کی کہ یہ خود ہی ہار مان لیں. اور قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ یہ یعنی کس طرح سے جب انہوں نے مسلمانوں نے دیکھی تھی نا فوجیں, اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ وہ گھبرا گئے تھے, پریشان ہو گئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح غزوہ بدر میں فرشتوں کی مدد سے مدد کی تھی, یہاں پہ بھی آندھی اور طوفان کی مدد سے مدد کی تھی مسلمانوں کی. ہوا کیا تھا کہ 27 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا, وہ مدینہ کے باہر ہی بیٹھے رہے. کب کوئی یہ مسلمان چونکتے ہیں اور ہم ان پہ حملہ کرتے ہیں. تو اسی دوران کیا ہوا کہ اگر آپ دیکھو تو یہ 27 دن کا محاصرہ ہونے کے بعد بارش شروع ہو گئی, تیز طوفان, آندھیاں, اتنی تیز آندھی اور طوفان چلی کہ وہ کفار جو ہیں وہ گھبرا گئے اور وہ بھاگ گئے. وہ کہتے ہیں اب ہم یہاں پہ کیا, جس طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت آتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کفار کا منہ پھیر دیا اور کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنا غصہ لیے ہوئے پلٹ گئے, اور مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا. سبحان اللہ. یہ سورہ احزاب کی آیت ہے, آیت نمبر 25. اور میں یہ آپ کو بتاتی چلوں کلاس کہ غزوہ احزاب کا ذکر, غزوہ خندق کا ذکر قرآن مجید کے سورہ احزاب میں آیا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ اس کے نتائج کیا ہوئے تھے. کوئی ایسے خاص یعنی محاصرہ کی اور وہیں سے وہ بھاگ گئے تھے. اب اس کے نتائج کیا ہوئے کہ مسلمانوں کے وقار کی بحالی, کہ مسلمانوں کا وقار واپس آ گیا, مسلمانوں کی دفاعی حالت کا خاتمہ. اس کے بعد ہے ترقی اور برتری. ترقی اور برتری جو ہے وہ مسلمانوں کو ملی تھی. مسلمانوں نے خندق کھود کر عرب میں نئی جنگی چال کی بنیاد رکھی تھی, اس لیے انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے دفاع کو نہ صرف مضبوط کیا بلکہ نئی نئی ایجادات اور حکمت عملی کا مظاہرہ بھی کیا تھا. یہودیوں سے نجات, مسلمانوں کو یہودیوں سے نجات مل گئی تھی. اب ایٹ دا ٹائم میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہلے غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع کو نکالا گیا تھا مدینے سے, اور اس کے بعد غزوہ احد کے بعد بنو نذیر کو مدینے سے باہر نکال دیا گیا تھا, جو کہ خیبر میں چلے گئے تھے. لیکن چونکہ اس غزوہ میں کیا کہ جو مدینہ میں بنو قریظہ موجود تھا, اب یہ قبیلہ, انہوں نے غداری کی تھی مسلمانوں کے ساتھ. اب اس میں کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی باہر نکال دیا کہ یہ آستین کے سانپ ہے. تو اس میں اس کے بعد مضبوط اندرونی دفاع میں آتا ہے یہودی عنصر کے مدینہ سے خاتمہ کے بعد مدینہ کا اندرونی نظام مضبوط اور محفوظ ہو گیا تھا. اور المختصر یہ کہ یعنی کفار کے جو ہے ان کے حق میں یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا, یہ مسلمانوں کے حق میں فیصلہ ہوا تھا. ہر طرح سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا, اشاعت اسلام ہوئی تھی, یعنی اسلام تیزی سے ترقی کرنا شروع ہو گیا تھا. اور اسی کے بعد جو ہے اگر آپ دیکھو تو یہ لاسٹ لائن ہے
کہ اس کی مثال اگلے سال یعنی 6 ہجری میں قریش کے سب سے بڑے جرنیل خالد بن ولید اور عمر بن عاص کا مسلمان ہونا ہے. سبحان اللہ. یہ جو ایک لائن ہے نا، یہ آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ سوال آتا ہے کہ عمر بن عاص جن کا صحیفہ صادقہ ہے، احادیث کا مجموعہ، اور حضرت خالد بن ولید نے غزوہ احزاب کے بعد اسلام قبول کیا تھا. یہ کل میں آپ سے سوال پوچھوں گی. ٹھیک ہے، آپ کو آئی ہوپ کہ آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. اور ایک امپورٹنٹ بات جو رہ گئی ہے کہ اس میں صرف 6 مسلمان مارے گئے تھے اور 80 کافر مارے گئے تھے. اس میں کتنے مسلمان مارے گئے تھے؟ 6 مسلمان مارے گئے تھے اور 80 کافر مارے گئے تھے. حضرت خالد بن ولید نے اور حضرت عمر بن عاص نے غزوہ خیبر کے بعد اسلام قبول کیا تھا. اور یہ محاصرہ جو ہے، جو چیزیں میں ابھی بتا رہی ہوں کل میں آپ سے پوچھوں گی انشاءاللہ. یہ محاصرہ 27 روز تک جاری رہا تھا اور اس میں قریش کی تعداد جو ہے، قریش کے یعنی کفار مکہ کی تعداد 10,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی. اس کے باوجود مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. جی میم کفار کتنے مارے گئے تھے؟ ایک بار ریپیٹ کیجیے گا. جی، کفار جو ہیں وہ 80 مارے گئے تھے اور مسلمان 6 مارے گئے تھے. جی ممونہ، آپ ریکارڈنگ اور سٹاپ کر دیں.